کیا آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے آپ کی اسکن بھی خوبصورت سی ہو جائے، جو ڈبل ٹون ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، آپ کا کمپلیکشن بھی تھوڑا سا فیئر ہو جائے اور چمکتی دمکتی اسکن آپ پالیں؟ تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اس میں آپ کو بہت ساری ٹپس ملیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فیصل، اور آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں آپ کو پراپر ایک اسکن کے حوالے سے گائیڈ لائنز دوں گا، اور اس کلیم کے ساتھ کہ اگر آپ اس کو فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عید تک آپ کو ایک خوبصورت، ہیلدی، چمکتی دمکتی، صاف ستھری اسکن مل جائے گی۔ کرنا کیا ہے، بہت سادی سادی چیزیں ہوں گی، بہت گھریلو سی چیزیں ہوں گی، جس کے لیے آپ کو کوئی مہنگے آئٹمس خریدنے نہیں پڑیں گے، بلکہ آپ عام گھر کی سادی چیزوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو انتہائی خوبصورت کر سکتے ہیں، اپنی اسکن کو گلوئنگ کر سکتے ہیں۔ اور عموماً لوگوں کے 3-4 کنسرنز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلیک ہیڈز ہو رہے ہیں، اسکن ڈبل ٹون ہو رہی ہے، اسکن پہ فریشنس نہیں ہے، اسکن تھوڑی سی ڈارک ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ واقعی یہ کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جو چیز استعمال ہونی ہے اس کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ ہی اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی اچھی کولڈ کریم لینی ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیجئے۔ ایک کولڈ کریم پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے، آپ وہی لے لیجئے، میں اب نام نہیں اس کا لے سکتا، تو آپ وہ کولڈ کریم لے لیجئے۔ جتنی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ نے ہتھیلی پہ کولڈ کریم ڈالی، تو فرض کیجئے کہ اتنی آپ نے پی سائز کولڈ کریم لی، اور آپ نے 4 سے 5 قطرے لیموں اس کے اوپر رس ڈالا، لیموں کا رس ڈالا، اس کو مکس کیا، اور آپ نے چہرہ دھونے کے بعد لگا دیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو لگے گا یہ کہ جس وقت آپ نے کریم میں لیمن جوس ڈالا ہے تو وہ تھوڑی سی اپنی شکل کو، اس کی شکل خراب سی ہو جائے گی، مطلب تھوڑی سی پھٹی ہوئی سی آپ کو لگے گی۔ تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پروسیسنگ کے دوران اس میں نہیں شامل کی گئی، الگ سے جب چیز شامل کریں گے اس کریم میں تو وہ اپنی شکل کو تھوڑا سا چینج کرے گی، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے تھوڑی سی کولڈ کریم لی، اس میں تھوڑا سا آپ نے لیموں کا رس ڈالا، اور رات کو چہرہ دھونے کے بعد آپ نے اس کا خوب اچھا سا مساج کر لیا۔ گردن پہ بھی مساج کرنا ہے، پورے فیس پہ بھی مساج کرنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آنکھ کے اندر نہ جائے، کیونکہ لیمن جوس ہے تو اس سے آپ کو خدا نخواستہ اریٹیشن ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کو لیمن سے یا لیمن جوس سے کوئی الرجی ہے تو وہ بھی احتیاط کر لیں۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کو لگاتار استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ پورا رمضان آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عید تک آپ کو اس کے بہترین نتائج مل جائیں گے۔ تو پہلا اسٹیپ تو ہو گیا کولڈ کریم میں لیمن جوس کا استعمال، جو پیور وائٹامن سی کی شکل میں آپ کو آپ کی اسکن کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مزید کسی وائٹامن سی سیرم شیرم کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ میں بھی بناتا ہوں، لیکن آپ میرا بھی نہ منگوائیے گا، آپ صرف اس کو استعمال کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن بڑی سافٹ، سپل اور شائنی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اسٹیپ تو یہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف۔ اگلے اسٹیپ میں آپ کو میں ایک اسکرب بتا رہا ہوں، جو صرف اور صرف فروٹس کے ساتھ بنے گا، اور اس کا ایفیکٹ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر شاندار ملتا ہے کہ آپ جتنے مرضی ملٹی نیشنل برانڈ کا کوئی اسکرب لے لیں، اس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو اس والے اسکرب کا فائدہ ملے گا گھر میں بنا کے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک امرود لے لیجئے، تھوڑا سا ایسا ہو جو تھوڑا سا پکا ہوا امرود جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گلا ہوا نہ ہو، پکا ہوا امرود ہو، بالکل کچا ہمیں نہیں چاہیے، تو تھوڑا سا پکا ہوا امرود ہو، اس کے ساتھ اس کو آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی کا شامل کر سکتے ہیں، یا کوئی سا فروٹ جوس آپ شامل کر سکتے ہیں، فریش فروٹ کا جوس، یا آپ اس میں عرق گلاب شامل کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس جو چیز اویلیبل ہے وہ آپ کر لیں۔ تھوڑی سی مقدار میں ڈالنا ہے کہ آپ نے بلینڈر میں امرود کو پیس لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا پیسنا ہے کہ وہ پیسٹ سا بن جائے۔ اب اس کے آپ نے بیج نہیں نکالنے، کیونکہ وہ بیج ہی اصل میں ہمیں اسکربنگ کا کام دیں گے۔
تو یہ امرود آپ نے پیس لیا، اس کو آپ نے نکال لیا پیالی میں۔ اب یہ آپ کے پاس امرود کا پیسٹ آ گیا جس میں اس کے بیج بھی ساتھ ہی پسے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ دیکھ لیجیے گا کہ اگر کوئی بہت چبھنے والا، ایسے ہاتھ سے آپ اس کو چیک کر لیں، اگر کوئی بہت چبھنے والا بیج ہے اس کو آپ نکال دیجئے، جو قابل برداشت ہے اس کو آپ نے رہنے دینا ہے۔ اب اسی پیسٹ میں آپ نے 1 چمچی شہد کی شامل کرنی ہے، 1 چمچی آپ نے اس میں چارکول پاؤڈر کی شامل کرنی ہے۔ چارکول پاؤڈر عموماً مارکیٹ میں مل جاتا ہے، آپ کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں۔ اگر نہیں کسی برانڈ کا لینا تو آپ عام گھر میں جو کوئلہ ہوتا ہے جو باربیکیو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو بالکل باریک پیس لیجئے اور اس کو کپڑے میں چھان لیجئے۔ کپڑے میں چھاننے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ذرہ ہے وہ اگر خدا نخواستہ زیادہ رہ گیا تو وہ اسکن کو ریشز ڈال سکتا ہے۔ تو آپ نے چارکول یا کوئلے کا پاؤڈر لینا ہے بالکل باریک کیا ہوا، جو ململ کے کپڑے میں چھانا ہوا ہو آپ نے۔ 1 ٹی اسپون آپ نے وہ لے لیا اور بس آپ نے اس کا ایک پیسٹ بنایا اور اس میں آپ نے آدھی چمچی ڈالنی ہے خشخاش کی، ٹھیک ہے؟ اگر خشخاش مل جائے تو خشخاش ڈال لیجئے، اگر سوجی مل جائے تو سوجی ڈال لیجئے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن آپ لے سکتے ہیں۔ اگر گھر میں سوجی موجود ہے تو آپ سوجی ڈال لیں، اگر خشخاش موجود ہے تو خشخاش ڈال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کے پاس کیا ہو گیا؟ امرود بیجوں سمیت پیسٹ، شہد، چارکول، آپ کی سوجی یا پھر آپ کی خشخاش، ٹھیک ہے؟ یہ 4 چیزیں ہو گئیں آپ کی۔ یہ اب آپ کا ایک اسکرب بن گیا بہترین انداز میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہلکا سا چہرہ گیلا، بالکل ہلکا سا جس میں نمی ہو چہرے پہ، اس پہ لگا کے اس کو 1 منٹ کے لیے رگڑ کے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر کے اور اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے پورے چہرے کے اوپر۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہلکا سا ہاتھ گیلا کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے پورے فیس پہ مساج کر کے، گردن پہ مساج کر کے اور پھر آپ نے چہرہ دھو لینا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک شاندار قسم کا اسکرب ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی اپلیکیشن کے بعد ہی آپ کی اسکن کتنی ڈیپ کلینز ہوتی ہے، آپ کے اسکن کے پورس بند ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اسکن پہ سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی اسکن پہ سے ڈیڈ اسکن تو بالکل ایسے اتر جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خالص روغن بادام لے کے رکھیے اور 3 سے 4 قطرے صرف آپ نے اس کے لگا لینے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ۔ اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ خراب ہے تو ہفتے میں 3 دفعہ کیجئے، اگر اسکن آپ کی ہلکی پھلکی خراب ہے تو آپ ہفتے میں 2 دفعہ کیجئے۔ لیکن وہ جو ان سا کولڈ کریم اور لیمن جوس والا کام ہے وہ آپ نے ڈیلی رات کو لگا کے فیس پہ سونا ہے، گردن پہ اور فیس پہ سونا ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اور اس کے بعد پھر آپ نے روغن بادام لگانا ہے۔ روغن بادام آپ چاہیں تو روز لگا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف اس اسکرب کے بعد لگانا ہے، آپ ہفتے میں 7 دن لگا سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ ایک ٹائم پہ آپ لگا لیں۔ اس والے عمل کو اگر آپ نے 2 ہفتے 3 ہفتے لگاتار کر لیا تو میری گارنٹی ہے کہ آپ کی اسکن انتہائی سافٹ، انتہائی سپل، سنگل ٹون ہو جائے گی۔ جو ڈبل ٹون یا پیچز ہوتے ہیں کہ اسکن کہیں سے کسی رنگ کی کہیں سے کسی رنگ کی، وہ سارے کے سارے مسئلے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور عید پہ آپ سے لوگ ضرور پوچھیں گے کہ رمضانوں میں کیا ایسا استعمال کیا کہ اسکن اتنی خوبصورت ہوئی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ کا رمضان کے اینڈ پہ فیشیل کا خرچہ بھی بچ جائے گا اور ایکسٹرا کاسمیٹکس کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ تو اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور پھر ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انتہائی اعلیٰ چیزیں میں نے آج آپ کو بتائیں گے اور یقین مانیں کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔